حضرت آدم علیہ السلام سے دین اور توحید کی تعلیمات کا آغاز ہوا، اور جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی تو لوگ قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم ہوتے گئے، اور جس شخص سے متاثر ہوتے اسے اپنا خدا بنا لیتے، جیسے کہ سورج، چاند، آگ، اور پھر کوئی انسان جسے وہ پسند کرتے اور اس کے انتقال کے بعد اس کی یاد میں مورتی بنا لیتے، اور رفتہ رفتہ نسل در نسل ان کی پوجا کرنے لگتے، اور پھر یہاں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن میں سورت نو میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کے نام شامل ہیں جن کی قومیں نو پرستش کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت نو علیہ السلام کو انسانیت کے لیے اگلے نبی ہونے کی ذمہ داری کے ساتھ مبعوث کیا، اور جب ان کی قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کیا تو اس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اپنے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اپنی قوم کو تبلیغ شروع کی اور خدا کی حمد بیان کرتے رہے، اور اپنے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کی تاکید کی۔ اپنے قبیلے کو اس سزا سے خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی جاہلانہ روش کو درست نہ کرے تو انہیں کسی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ الاعراف آیت 59 میں بیان ہوتا ہے کہ نوح نے بار بار اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کچھ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور پیروی کرنے لگے، لیکن قبیلے کے طاقتور اور دولت مند افراد نے ان کی پکار سننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہماری طرح گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہو، تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور تمہارے پیروی کرنے والے بھی واضح طور پر ادن درجے کے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ لیکن ان پر 950 سال کی تبلیغ اور محنت کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے بحث تو کر لی اور بحث بھی بہت کی، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ یعنی کہ اب وہ عذاب الہی کو پکارنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب کو جب خدا چاہے گا تو نازل کرے گا۔ پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لے ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور وہ خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب اب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار ان کا مذاق اڑا رہے تھے، کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن چلانے کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے گھر کے لوگوں اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور زمین و آسمان سے پانی برسنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ اپنے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ جبکہ وہ سیلاب تھم نہیں رہا تھا، دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔
چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔